نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایسے کئی احکامات نازل ہوئے کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہی تھی، یعنی آپ کی رائے ہوتی تھی کہ شریعت اور دین میں ایسا حکم ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے پہلے وہ حکم نازل نہیں ہوا ہوتا تھا، مگر آپ حالات حاضرہ کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر آپ کا ذہن یہ کہتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسی آپ کی رائے ہوتی، جیسا آپ کا موقف ہوتا، وہ اتنا حق کے قریب ہوتا کہ قرآن کی آیت یا اللہ کا حکم ہو بہو آپ کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فیما کان قبلکم محدثون، کہ تم سے پہلے کی امتوں میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے ہو گزرے ہیں جن کی شان یہ تھی کہ وہ محدث تھے۔ محدث میم، حا، دال اور ثا۔ تم سے پہلے کی امتوں میں ایسی شان والے اللہ کے بندے ہو گزرے ہیں کہ جو محدث تھے۔ محدث کا معنی سمجھنے سے پہلے اس سے متعلقہ ایک اور روایت بھی سماعت کیجئے کہ ایک روایت میں یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی کی امت میں ایک محدث ہوتے تھے اور میری امت میں یقیناً وہ سیدنا عمر فاروق ہیں۔ میری امت کے محدث وہ عمر فاروق ہیں۔ محدث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کی توفیق دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے قول میں، عمل میں، کردار میں حق کو اس طرح رچا اور بسا دیتا ہے کہ وہ جو بات بھی کہتے ہیں وہ عین حق کے مطابق ہوتی ہے، ان کا ہر عمل حق کے مطابق ہوتا ہے، ان کے کردار کا طریقہ کار بھی حق کے مطابق ہوتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ میری امت کے محدث یعنی جنہیں صحیح اور سیدھے راستے کی رہنمائی کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب اور سیابت رائے الہام کیا جاتا ہے، وہ سیدنا عمر فاروق ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ بات سمجھنے کے قابل ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی مسلسل اطاعت کرتا ہے، مسلسل فرما برداری کرتا ہے، مسلسل نیک عمل کرتا ہے، مسلسل تقوی اختیار کرتا ہے، مسلسل پرہیزگاری کے راستے پر چلتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ گناہوں سے بچے، بھرپور کوشش کرے اور کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے سارے کاموں کو بجا لائے، تو اس مسلسل کوشش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام یہ دیا جاتا ہے کہ پھر خود بخود حق کی طرف توفیق ہوتی ہے، خود بخود سیدھے راستے کی طرف رہنمائی ایک غیبی توفیق کے ساتھ، غیبی طاقت کے ساتھ ہوتی ہے، جس کو عام طور پر ہم توفیق کہتے ہیں۔ آپ نے بہت دفعہ دیکھا ہوگا اور محسوس کیا ہوگا
کہ ہم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہوتے اور اللہ تعالی ہمیں ارادے کے بغیر اس نیک کام کی طرف اللہ تعالی بڑھا دیتا ہے، اس نیک کام کی طرف ایسا لگتا ہے کہ ہم کھینچے چلے گئے اور غیر ارادی طور پر وہ نیک کام ہم سے ہو گیا۔ اور ایسے ہی بعض دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گناہ ہمارے بالکل قریب تھا اور عین ممکن تھا کہ وہ ہم سے گناہ ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت ہمیں اس گناہ سے اور گناہ کو ہم سے بہت دور کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ توفیق للحق، حق کی توفیق، یہ بہت سعادت مندی کی علامت ہے، بہت خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سعادت انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہو۔ اس کے برعکس اگر ایسا نہ ہو تو یہ بدبختی اور بدنصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ مثلا یہ کہ ہم کسی گناہ کا ارادہ نہیں رکھتے تھے اور اچانک وہ گناہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہم کسی نیک کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن مسلسل کوشش کے باوجود وہ نیک کام ہم نہیں کر سکتے، تو کوشش کے باوجود نیکی کا نہ ہونا یہ بدنصیبی کی علامت ہے۔ تو اس تمہیدی اور بنیادی بات سمجھنے کے بعد آپ سمجھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی اور پارسائی کی اس بلند و بالا منزل پر فائز تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ورع، پرہیزگاری، خشوع خضوع اور خشیت اور تعلق باللہ اور تعلق بالرسول کے اس درجے پر فائز تھے کہ ان کی سوچ، ان کے سوچنے کا انداز، ان کے فیصلے کا انداز اور جو وہ سمجھتے تھے، جو وہ گمان کرتے تھے، وہ حق کے بالکل قریب ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری تاریخ اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں ایسے کئی احکامات نازل ہوئے کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وہی تھی، یعنی آپ کی رائے ہوتی تھی کہ شریعت اور دین میں ایسا حکم ہونا چاہیے، حالانکہ اس سے پہلے وہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، نہ اس کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت یا حدیث وارد ہوئی تھی، مگر آپ حالات حاضرہ کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر آپ کا ذہن یہ کہتا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے۔ جیسی آپ کی رائے ہوتی، جیسا آپ کا موقف ہوتا، وہ اتنا حق کے قریب ہوتا کہ قرآن کی آیت یا اللہ کا حکم ہو بہو آپ کی رائے کے مطابق نازل ہو جاتا۔ جو آپ کی رائے ہوتی، اللہ کا حکم ویسے ہی نازل ہو جاتا۔ جو آپ مشورہ دیتے، قرآن پاک کی آیت آپ کے مشورے کے عین مطابق حکم لے کر نازل ہو جاتی۔ یہ ذہن کی تسلی کر لیجئے کہ ایسا نہیں تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم نازل ہونا ہوتا وہ اپنے وقت پر نازل ہوتا ہی، خاص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہوتی یا نہ ہوتی، آپ اس کے بارے میں کوئی مشورہ دیتے یا نہ دیتے، اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے مقررہ وقت پر ویسے ہی نازل ہونا تھا۔ دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کا معاذ اللہ محتاج ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، اس نے جو حکم اتارنا ہے وہ اپنے وقت پر، اپنی حکمت کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق نازل ہونا ہی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اس زاویے میں ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کی رائے اور آپ کا مشورہ، آپ کی سوچ اور آپ کے ذہن میں آنے والی بات ہو بہو وہی ہوتی جیسا کہ ان قریب قرآن کا حکم اترنا ہوتا۔ ایسا ہی ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 ایسی رائے تھیں، تقریباً 20-21 ایسی رائے تھیں یا ایسی آپ کی چاہتیں تھیں
کہ آپ کے دل میں چاہت پہلے آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم اس کے فوراً بعد اتار دیا۔ آیت بعد میں نازل ہوتی تھی مگر آپ کی چاہت اور طلب پہلے ہوتی تھی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ایسے کئی واقعات کا ذکر کیا ہے اور ایسی روایات کو بیان کیا ہے۔ حضرت سیدنا درود پاک پڑھی، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً قرآن پاک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں حکم موجود ہے، یعنی قرآن پاک کے احکامات میں سے چند حکم ایسے ہیں کہ ان کے نازل ہونے سے پہلے سیدنا عمر فاروق کی رائے وہی تھی، آپ کی رائے پہلے بن گئی، حالانکہ حکم بعد میں اترنا تھا۔ وفاداری انسان کا درہ امتیاز ہے۔ یہاں ممکنہ تکالیف کے لیے اتنے لائے عمل تیار ہوتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہم درس کا خلاصہ آپ لب لباب لے لیں کہ یہ 7 باتیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آہستہ سے کوئی بات کرنی، سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں یا اللہ میرا جی نہیں بھرا، حدیث صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا